زور کے ساتھ اپنا پاؤں بھی زمین پر نہ مارے. کیوں؟ کہ کہیں اس کی مخفی زینت لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے. مطلب مثلا اگر عورت، سمجھانے کے لیے عرض کرے، گھر کی چار دیواری میں پھرتی ہے اور اس کے پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے اور وہ اس میں اس انداز سے چلتی ہے کہ جس سے اس کے زیور کی آواز گلی میں جانے والے کسی بھی نوجوان کے کان پہ پڑ سکتی ہے اور وہ زیور کی آواز کو سن کر غلط ارادے سے ٹھہر جائے، تو رب العزت نے اس پر بھی بین لگا دی ہے کہ عورت باپردہ ہوتے ہوئے بھی گھر کی چار دیواری میں زور سے پاؤں نہیں مار سکتی تاکہ اس کی مخفی زینت ظاہر نہ ہو. جب اس حد تک پابندی ہے، اس حد تک عورت پر بین ہے اور قرآن نے، اللہ نے لگایا، تو پھر ایک بے حجاب عورت کس طرح سامنے آ سکتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وزیر بن سکتی ہے، سربراہ مملکت بن سکتی ہے، تو باپردہ ہو کر آئے گی یا بے پردہ ہو کر آئے گی؟ اگر باپردہ ہو کر آئے گی تو کام کیسے ہوگا؟ اور بے پرد ہو کر آئے گی تو کیا بے پرد ہونے کی قرآن و سنت میں گنجائش ہے؟ اجازت دی گئی ہے؟ یعنی آپ اس بحث کو بھی ایک منٹ کے لیے چھوڑیں کہ عورت کی حیثیت سے سربراہ بنے یا نہ بنے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے پردہ لازمی ہے یا نہیں ہے؟ پردہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولی اور بلند آواز سے. یہ عورت تو عام عورت ہے، سیدہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام المومنین، حرم رسول اور امت مسلمہ کی والدہ ماجدہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر میں موجود ہیں اور ہودج میں سوار ہیں. غلطی سے ہودج اٹھا کے رکھ لیا گیا ہے، سیدہ اس میں موجود نہیں تھی، پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں ہیں یا نہیں ہے، یعنی پردے کا اتنا اہتمام تھا اور بعد میں اطلاع ہوئی کہ وہ اس میں موجود نہیں تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پیغمبر کے حرم کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام ہے اور اس حرم کے لیے جو عام عورت نہیں، ہر مسلمان کی والدہ ہے، ماں ہے، ماں کی طرف تو کوئی غلط نظر اٹھ ہی نہیں سکتی، لیکن اس ماں کے لیے بھی جہاں اس حد تک پردے کا اہتمام ہے، آپ بتلائیے کہ آج اس پردے کو تو بالا کر کے خواتین کو اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز کر دینے کا کون سا شرعی جواز موجود ہے؟ کیا آپ لوگ کلمہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ دین چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے اسلام کے ساتھ یہی حشر کرنا تھا تو آپ نے پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی؟ آپ نے ملک تقسیم کیوں کیا تھا؟ آپ ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رہ گئے؟ آپ نے الگ سٹیٹ کیوں مانگی تھی؟ آپ کے مقاصد کیا تھے؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ اگر آپ اس ملک میں اسلام کی اقدار کا تحفظ نہیں چاہتے تھے تو ملک کیوں لیا تھا؟ اور اگر آپ چاہتے تھے تو آج ان کے ساتھ غداری کیوں ہے؟ خیر، اگر میں شرعی دلیل کے ساتھ اسی پہ گفتگو کرتا جاؤں تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جس پر علماء پہلے بہت کچھ عرض کر چکی ہیں. میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا. ایک یہ کہ صرف دلیل دینے ہیں کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی، یا اسے اتارنے کے لیے بھی کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہے. اگر صرف کانفرنسیں کرنی، صرف جلسے کرنے، صرف رونا ہے، صرف احتجاج کرنا ہے، تو میں اپنے مقتدر علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ ہماری سوچ اور ہمارا ذہن آپ سے پھر بہت مختلف ہے، غلط ہے یہ صحیح، ہمیں معاف رکھیے. اور اگر عملاً کچھ کرنا ہے، عملاً کچھ کرنا ہے، تو پھر زیادہ کانفرنسوں کی لوڑ نہیں، پھر کفن پہننے کی ضرورت ہے. جیوے 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 جیوے
کوئی ضرورت نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ اسمبلی ٹوٹے دوبارہ انتخاب ہو، اس بات کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات ہے. تمام مکاتب فکر کی علماء کفن پہن کے میدان میں اتر کے بغاوت کر دیں. اگر علماء کرام ہماری اس درخواست کو قبول کر لیں تو میں سپاہ صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ 10,000 کفن پوش نوجوان آپ جس شہر میں جس چوک پر چاہیں میں مہیا کرتا ہوں. آپ روایتی نعرہ بازی کر رہے ہیں، روایتی نعرہ بازی. میں نے ابھی بہت کچھ کہنا ہے. میں یہ ذہن رکھتا ہوں کہ بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹ دینا اس وقت ملت اسلامیہ پر فرض ہے. یہ نہ شعلہ نوائی ہے، نہ معاف جذبات ہیں، نہ غیر پارلیمانی لے گئے، بلکہ ہم اس کو فریضہ سمجھتے ہیں. جتنا جلد اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا اتنا جلد اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی. الٹ دینا چاہیے یا نہیں الٹ دینا چاہیے؟ الٹ دینا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ کیسے الٹا جائے گا جی؟ آپ صدر اسحاق سے امید کرتے ہیں کہ وہ الٹے گا؟ اس نے الٹنا ہوتا وہ اس کو نامزد نہ کرتا. دین کے مسئلے کی ہے، بات عقیدے کی ہے. اگر مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو پھر اس حکومت کے خلاف بغاوت لازمی ہے. لازمی ہے یا نہیں؟ پھر ہتھ کڑی کا ڈر نہیں، بیڑی کا ڈر نہیں، دفعہ 44 کے توڑنے کا ڈر نہیں ہے. پھر یہ کام کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کرنا ہے اور انتخابات کی امید رکھنا ہے تو انتخابات میں معلوم نہیں آئندہ وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو کے آ جائے. پھر ساری زندگی ہم یہی حدیث ہی سناتے رہیں کہ زمین پہ زندہ رہنا اس وقت میں زمین کے اندر جانے سے بہتر ہے. یہی دست دیتے رہیں گے، یہی تبلیغ کرتے رہیں گے. مسئلہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. انتخابات کی انتظار مت کیجیے. جب شریعت کی بغاوت پاکستان کی سرزمین پہ کر دی گئی ہے تو یہ وہ وقت ہے یا مولویت مٹ جائے یا بے نظیر کا اقتدار مٹ جائے. ایک بات تو یہ تھی کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں بن سکتی. ایک بات تو یہ تھی جس پر بہت کچھ علماء عرض کر چکے ہیں، پھر عرض ہوتا رہے گا. ایک بات میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر صرف عورت نہیں. میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. بے نظیر صرف اونچی آواز سے بولی کہ ہم اس مسئلے کو سامنے رکھیں کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہیں. بے نظیر صرف عورت نہیں. توجہ کیجیے میں بات بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں. جب تک ہر کام میری طرف متوجہ نہیں ہوگا شاید میری بات سمجھ نہیں آئے گی. بے نظیر صرف عورت نہیں کہ ہم یہ ٹھہریے غیر پارلیمانی زبان مت. یہ شیخ رشید کا جلسہ نہیں ہے، علماء کا جلسہ ہے. یہ جہانگیر بدر جو اس کے کماش کے دوسرے لوگوں کا جلسہ نہیں. زبان وہ جو زبان علماء کو زیب دے لیکن دلیل کے ساتھ. توجہ رہے میری طرف. بے نظیر صرف عورت نہیں، عورت ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ ایرانی نسل عورت ہے. شیعہ بلند آواز سے شیعہ ایرانی نسل عورت ہے. اور میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خم ٹھوک کر، چاہے آپ ہمیں فرقہ واریت کا تانا دیں گے، ہم نے کریڈٹ آپ سے نہیں لینا، رب سے لینا ہے. شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ٹھہریے نعرے بازی کم کیجیے. صرف شیعہ کافر ہی نہیں، کائنات کا بدترین کافر ہے. شیعت اینٹی اسلام ہے. شیعت وہ پہلا فتنہ ہے جو اسلام سے الگ ہوا ہے. شیعہ وہ فرقہ ہے
جس نے سب سے پہلے اسلام کی پیٹھ میں مسلمان بن کر چھرا گھونپے. شیعت وہ فتنہ ہے کہ جس نے 14 صدیوں میں اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی ہے. شیعہ وہ فتنہ ہے جس نے اپنی ہر چیز اسلام سے جدا کی ہے. شیعہ کے ہاں خدا کا وہ تصور ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. شیعت کے ہاں رسول کا تصور الگ ہے, قیامت کا تصور الگ ہے, حشر و نشر کا تصور الگ ہے. شیعت کے ہاں ختم نبوت کا تصور الگ ہے. شیعہ کی نماز الگ ہے, روزہ الگ ہے, حج الگ ہے, زکات الگ ہے, نکاح الگ ہے, طلاق الگ ہے, حتیٰ کہ کلمہ الگ ہے. یہاں تک کہ آپ کے ملک میں شیعہ دینیات سنی دینیات پڑھائی جا رہی ہیں. دین دو نہیں ایک ہے. شیعہ نے سب کچھ مسلمانوں سے جدا کیا ہے. اس بنیاد پر کہتا ہوں شیعہ کافر اور بدترین کافر ہے. بے نظیر ایرانی شیعہ عورت ہے. اس وقت پاکستان پر صرف عورت ہی نہیں غیر مسلم عورت حکومت کر رہی ہے جس کا تختہ الٹ دینا فرض ہے. میری بات سمجھ نہ آئی ہو یا نعرے بازی کی نظر ہو گئی ہو, میں بقیمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں. شیعہ کائنات کا بدترین اونچی آواز سے اور بلند آواز سے بدترین کافر ہے اور بے نظیر شیعہ عورت ہے. ایرانی النسل شیعہ ہے. شیعہ عمل ملیشیا کو جنم پاکستان میں کس نے دیا ہے؟ مختار فورس کو جنم کس نے دیا ہے؟ اجلال حیدر زیدی سیکٹری دفاع کی پشت کون مضبوط کر رہا ہے؟ ایس کے محمود سیکٹری وزیر داخلہ بدماشی رات دن کیوں کر رہا ہے؟ تم سوئے ہوئے ہو. اہل سنت کا ایک بنیادی حق تھا کہ پاکستان میں اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہے, لہذا یہاں کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مرد مسلمان ہونا چاہیے تھا. 40 سال سے ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا اور تم نے اپنی غفلت کی بنیاد پر اپنے اس حق کو غصب کروایا ہے. اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, ایران میں سنی صدر نہیں بن سکتا, تو پاکستان میں شیعہ صدر اور وزیر اعظم کیوں بن سکتا؟ خمینی ساری زندگی راہ گلاتا رہا ہے, لا شیعہ ولا سنیہ, اسلامیہ اسلامیہ. لیکن خمینی نے جو دستور ترتیب دیا, ایران کا آئین آج پڑھ لیجیے, اس میں